السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 23 ہے۔ 16 سبب فقر ہم سن چکے ہیں۔ سبب فقر نمبر 17 ہے زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد اس کو ادا کرنے میں سستی کرنا۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہو گئی وہ ادا کرنے میں اگر سستی کرے گا تو خطرات منڈلانا شروع ہو جائیں گے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، 2.5%۔ شرعی اصول ہے۔ اب جس پر فرض ہو گئی ہے وہ سستی کرے، یا تو حساب کرنے میں یا پھر سستی کرے مستحقین تک پہنچانے میں، تو وہ 2.5 روپے بھی 97.5 یعنی 97.5 روپے میں مکس ہو جاتے ہیں۔ تو خطرہ یہ ہے کہ وہ 97.5 روپے بھی ہلاک نہ ہو جائیں، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے یہ مسئلہ آپ علماء سے سیکھیں، لیکن جس پر فرض ہو جائے وہ ادا کرنے نہ کرے تو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ، مالی طور پر بھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب فرض ہو جائے تو ایک تاریخ ہوتی ہے سال کی، سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہو۔ اس تاریخ پر ہم پورے سال کا حساب لگا لیں، اس میں سے جو زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے وہ ہم نکال لیں، الگ کر لیں۔ اسی دن کوشش کریں کہ اسی دن پہنچا دیں آگے۔ لسٹ پہلے سے آپ کے پاس بنی ہو مستحقین کی، ضرورت مندوں کی، اور ان تک پہنچا دیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی ترتیب بنائی ہوئی ہے ہر مہینے دینے کی تو اس میں بھی سستی نہ کریں اور الگ ضرور کر لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبب غنا ہم 20 سن چکے ہیں، سبب غنا نمبر 21 بھی ایک سبب ہے۔ علماء نے اس کا تجربہ کیا، تاریخ ہے اس کی، جو کہ ہے حدیث شریف کا علم حاصل کرنا۔ علوم بہت سارے ہیں، جیسے کہ قرآن شریف کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، ایک ہے حدیث شریف کا علم۔ ہر ایک کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ اس علم کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جو شخص اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، حدیث شریف کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے رزق کا غیبی دروازہ کھلتا ہے۔ تجربہ ہے، تاریخ ہے اس کی۔ حدیث شریف کے علم حاصل کرتے رہنا، اس کے 3 فوائد لکھے ہیں علماء نے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عمر لمبی ہوتی ہے انسان کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تیسرا یہ کہ رزق میں کثرت ہوتی ہے۔ اس کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ آپ کے پاس آئیں گے، ہمیں ایک حدیث پڑھا دیا کریں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کو حدیث کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان کو قرآن کہتے ہیں۔ تو آپ عالم کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہمیں ایک حدیث پڑھا دیا کریں، چھوٹی سی، عربی میں بھی پڑھائیں، ترجمہ بھی سکھائیں، مطلب بھی بتا دیں۔ ویسے تو صحیح احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے علماء کے پاس، تقریباً 40,000 کے لگ بھگ احادیث موجود ہیں۔ تو سب تو نہ صحیح، کم از کم 40 احادیث کا علم ہونا مناسب ہے، تو یہ دروازہ کھل جائے گا رزق کا۔ احادیث ایک بہت آسان علم ہے، اپنے طور پر اس کی ترتیب بنا لیں، ہفتے میں 1 دن ہی صحیح کسی کے پاس جائیں
اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی ملتی ہیں 40 احادیث کی، وہ بھی علماء نے ترتیب دی ہیں بڑے خیال کے ساتھ، اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔